حضرت عثمان پاک نال کیڑا کیڑا محبت تے پیار کرن والا سڑا کیدا کی تیجا عثمان غنی ہے پیارا ہچو کے سبحان اللہ کہہ چھڑو تیجا عثمان غنی ہے پیارا آقا دا راج دلارا تیجا عثمان غنی ہے پیارا آقا دا راج دلارا مالو زر جیند تو مالو زر جیند تو سب لٹا چھوڑے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آپ نے مال و زر کنج لٹایا جنگ خیبر دعویٰ کیا ہے تیرے تے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جیڑا جنگ دے لئی ساز و سامان دے لے گا حضرت عثمان غنی پاک آپ کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اونٹ سامان دے نال لدیا میری طرف قبول فرماؤ میری طرف قبول فرماؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا آپ سرکار نے پھر فرمایا کون ہے جنگ دے لئی جو اسلحہ مال و زر دے حضرت عثمان غنی پاک کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اور اونٹ ساز و سامان دے لدے آیا میری طرف قبول فرماؤ آپ سرکار نے قبول فرمایا پھر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کون ہے جنگ دے لئی جڑا ساز و سامان دین والا حضرت عثمان غنی پاک تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اور اونٹ ساز و سامان دے نال لدیا میری طرف قبول فرماؤ میری طرف قبول فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اتھے اعلان فرمایا فرمایا اے لوگوں میرا عثمان او ہے جڑا جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا پاک کو لے کے حضرت عیسیٰ پاک تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے نے تاریخاں اے دستیاں نے کسی نے یہ مقام یہ مرتبہ نہیں ملا جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنی نو ملا ہے کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی دے نکاح چ نہیں آئیاں مصطفیٰ دیاں 2 بیٹیاں حضرت عثمان پاک دے نکاح چ آئیاں یہ آپ نے مقام یہ مرتبہ اے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو یہ ملا ہے تو برادران محترم کون عثمان غنی آپ دی سیرت دا آج بھی سبق پڑھیں گے بڑی توجہ کیجیے گا پچھلے جمعۃ المبارک تھی جتوں سبق چھوڑیا سی وہ تھی سبق شروع اگا کریں گے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے قاری بھی ہیں جنہوں نے قرآن کی صحیفوں کو اکٹھا کیا قرآن کے اوراق کو اکٹھا کیا سپارے بنائے رکوع بنائے ان کا نام عثمان غنی ہے کون عثمان غنی جو قرآن کے قاری بھی ہیں جو مسجد کے نمازی بھی ہیں جو کعبے کے حاجی بھی ہیں کون عثمان غنی جو جہاد کے غازی بھی ہیں کون عثمان غنی جو عدالت کے قاضی بھی ہیں کون عثمان غنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں جو علم عمل قال حال گفتار کردار رفتار سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے جن کا ظاہر باطن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر کامل ہے کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جانی مالی جانی قربانی ایمانی فراست قلبی بصیرت اور روحانی تربیت بے مثل اور بے مثال بھی ہیں تو برادران محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان عالی شان ہے
وعثمان فی الجنت، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جس نے میرے نبی فرمان کہ یہ جنتی ہیں۔ فرمایا وعثمان فی الجنت، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا، جنتی ساتھی ہوئے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ساتھی کون ہوئے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا عثمان ہوئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعثمان فی الجنت لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنت عثمان۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جڑا میرا رفیق ہے، میرا ساتھی ہے، وہ حضرت عثمان غنی پاک ہیں۔ برادران محترم، جو جنتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے اس کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی ہے۔ اب آئیں تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ دی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشترى عثمان بن عفان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتین یوم رومت وفی جیش۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت حاصل کر لی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان پاک نے 2 مرتبہ جنت حاصل کر لی ہے۔ تو جس نے میرے مصطفیٰ فرمان کی یہ عثمان جنتی ہے اور فرمایا کہ جنت میرا رفیق میرا ساتھی ہے، پھر اس عثمان پاک دی شان کی ہوئے گی، مقام کی ہوئے گا۔ تو برادران محترم، آئیں اب چوتھی حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں۔ اس حدیث مبارکہ دی راویاں حضرت اماں عائشہ صدیقہ عتیقہ مومنہ دی ماں ہے۔ اپنی ماں دے نات اچھی سبحان اللہ بولیے۔ دوستہ توجہ کری، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ شفاعت فرما دیا نے تیرے تے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آرام فرما سن۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جدو دروازہ کھٹکھٹایا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی، پوچھیا کون؟ عرض کر دینے میں ابو بکر صدیق۔ مصطفیٰ نے فرمایا صدیق اکبر آگے لنگیا۔ آپ سرکار آرام فرما رہے سن، پنڈلی تو کپڑا بھی ہٹیا سی، کپڑا درست بھی نہیں کیتا جد سن، اج ہی آرام فرما سن۔ سیدنا ابو بکر صدیق پاک بھی کول بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، مصطفیٰ نے پوچھیا کون؟ آواز دیتی میں عمر رام۔ تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا حضرت عمر پاک نے فرمایا اگے لنگے آؤ۔ اما جان فرما دیا نے حضرت عمر پاک بھی انگے لنگ گئے، سرکار دے کول بیٹھ گئے۔ ماز گفتگو گل بات شروع سی۔ پھر اچانک دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ سرکار نے فرمایا کون ہے؟ آواز آئی عثمان۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ عرض کر دینے سنیا میں عثمان۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اما جان فرما دیا نے اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا بھی درست کر لیا۔ حضرت عثمان پاک نو اجازت دیتی، فرمایا عثمان اگے لنگے آؤ۔ حضرت عثمان پاک اگے لنگے آئے، آپ سرکار دے نال ماضی گفتگو گلاں کردے رہے۔ جدو چلے گئے میں عرض کی تھی سونیا میرے ابا حضور ایسے
سن آپ جند سے انجی ہی آرام فرما دے رہے بیٹھے رہے. حضرت عمر پاک ہے آپ اسی طرح پڑلی تو کپڑا بھی ہٹیا سی آپ انجی آرام فرما دے رہے. حضرت عثمان پاک ہے آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے کپڑا بھی درست کر لیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شام اللہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شام میں اس شخص تو حیا نہ کراں جن تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. آپ نے فرمایا کہ اے شام وہ کو حیا نہ کریے جن تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. سنیا اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. فرمایا ہاں اللہ استحی من رجل فاستحی منہ الملائکۃ. فرمایا کہ اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. سنیا حضرت عثمان غنی پاک تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ حضرت عثمان پاک تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی مالک و مولا کل قیامت والے دن میرے عثمان تو حساب نہ لینا, میرے عثمان پاک تو حساب نہ لینا. یا اللہ میرا عثمان حیا والا ہے, حیا بڑی کردہ ہے, یہ تو حساب نہ لینا. اور تاریخ گواہ ہے, سیاستہ دی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دا حساب ہوئے گا, میرے عثمان دا قیامت والے دن حساب نہیں ہوئے گا, بغیر حساب تو جنت میں داخل ہوئے گا. فرمایا کہ وہ میرا عثمان ہے. اب سبحان اللہ کیا میں پنجویں حدیث پڑھا. کتنی حدیث ہے؟ پنجویں حدیث, بڑی توجہ کیجیے گا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان وہ ہے جس کے ذریعے اللہ خالق و مالک 70,000 جہنمی جنہ تے جہنم دی اگ واجب ہو چکی ہوئے گی, حضرت عثمان پاک دے ذریعے اللہ انہوں دی بخشش فرما چھڑے گا. صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں. ابن عساکر نے اس نے روایت کیتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 كلهم قد استرحبوا النار الجنة بغير حساب. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان دے صدقے 70,000 جہنمی جنت جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی. حضرت عثمان پاک اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن گے, سفارش کرن گے, اللہ خالق و مالک 70,000 جہنمیاں نو آزاد کر کے جنت عطا فرما چھڑے گا. کس سے صدقے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 جہنمیاں نو اللہ آزاد فرمائے گا اور جنت عطا فرما چھڑے گا. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کتنے سخی بھی ہیں, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کنی محبت کرن والے ہیں. توجہ ہے تے اور حدیث پڑھیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہوئے, عرض کر دینے کہ سونیا میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا, میری دعوت قبول فرماؤ. سرکار پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. غلام بلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دے گھر, آپ سرکار اگے اگے, عثمان پاک پیچھے پیچھے, مصطفیٰ ٹر رہے نے, عثمان پاک قدم گڑ رہے نے. ذرا اچھی سبحان اللہ کہو گے.
آپ سرکار مدینہ آگے آگے چلتے جا رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی پاک 1 2 3 4 5 قدم گنتے جا رہے ہیں۔ سرکار پاک نے فرمایا عثمان قدم گنتا خیریت ہے؟ عرض کر دینے کہ سونیا میں ہر قدم دے بدلے ایک ایک غلام آزاد کراں گا، بڑے ہر قدم دے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کرنا ہے خرید کے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ عثمان تو جنتی ہے نا، یہ ہے مصطفیٰ دے نال محبت، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار۔ اب آپ دی سخاوت کی ہے جو اگر ایک موضوع تھی گفتگو کری، بڑا ٹائم چاہیے، ٹائم نہیں ہے، چھوٹی جی جھلک آپ دی سخاوت تے دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا دور خلافت ہے، قحط پڑ گئی، غلہ نہیں ہے، اناج نہیں ہے، لوگ بھوک پیاس دے نال مر رہے ہیں، کھان گھر کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق دے کو لوگ کٹھے ہو کے آ گئے، عرض کر دینے کہ صدیق اکبر گھر کھان واسطے کچھ نہیں، بچیاں لے کچھ نہیں، مہربانی فرماؤ کوئی غلے کا انتظام فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، کل تک غلہ پہنچ جائے گا۔ اچھا یار سیدنا ابو بکر صدیق پاک تو بھی قربان نہ جائیے، آپ نے خبراں کنج مل گئیاں، آپ نے خبراں کنج مل گئیاں، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، کل تک غلہ پہنچ جائے گا، ہر گھر غلہ مل جائے گا۔ ادھر شام ہوئی، مدینے دے اندر افواਹਾਂ پھیل گئیاں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دا 100 اونٹ غلے دے نال مصر تو شام والو آ رہا مدینے پاک وال۔ مدینے پاک دے جننے تاجر سن سارے حضرت عثمان غنی دے کول آ گئے، انج کرو غلہ سانو فروخت کرو۔ کنج فروخت کر دے چھانے ہو؟ کسی نے کیا میں اتنا نفع دینا چاہنا، اتنا نفع دینا چاہنا۔ آپ نے فرمایا میں نو نفع چاہیے، کنا چاہیے؟ فرمایا ایک دے بدلے 10 روپیے، ایک دے بدلے 10 روپیے۔ وہ کہندے نے کہ اساں سب تو بڑے تاجر اساں ہیں، اور کوئی تاجر نہیں ہے، اور کوئی خریدے گا نہیں، ساتھ علاوہ کون خرید سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اور بھی بڑے خریدن والے نے، میں تو اس نو غلہ دینا جیڑا ایک دے بدلے 10 دے۔ انہیں کہا کون دے گا؟ فرمایا کہ میرا اللہ ہے دین والا ہے نا۔ فرمایا ایک نیکی کرانگی، اللہ ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں کا ثواب عطا کرے گا۔ تو تاریخ والی لکھ دینے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی پاک 100 اونٹ اناج دے نال لدیا سی، سارا غرباء دے گھراں دے اندر تقسیم کرا چھوڑتا ہے، تمام دا تمام غرباء دے گھراں دے اندر تقسیم کرا دیتا۔ اور فرمایا ابو بکر صدیق نے دیکھو یہ عثمان غنی وہ ہے جس نے مصطفیٰ نے فرمایا حضرت عثمان پاک یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، جو اگر آج دا کوئی اٹھ کے کہے عثمان جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہنے تو جہنمی ہو سکتا ہے، حضرت عثمان پاک دیو وہ بندہ آپ دا ذکر کر سکتا ہے جس کا خون حلالی ہے۔ حضرت عثمان غنی پاک نو منن والا وہی ہو سکتا ہے جس کا خون حلالی ہے۔ کسی متے دی پیداوار جڑا ہے نا حرامی جڑا ہے عثمان غنی پاک نو من نہیں سکتا، حلالی پیچھے رہ نہیں سکتا۔ تو برادران محترم ساڈا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ دے یاراں دے صدقے ہی اللہ نے بیڑا پار فرمانا ہے۔ اس واسطے اسی کہنے بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں، پڑھ لو گونج پہ جائے، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تاں چل مدینے، شک ہووی تاں چل مدینے، ویکھ نہ جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ ایک دفعہ چی سبحان اللہ کہو گے۔ ساڑھا پھر عقیدہ کے ہی ساڑھا یہی عقیدہ پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی حیدر دا، بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑیا ہے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑیا ہے، فیصلہ اے علی نے سنا
چھوڑے ہن دیکھنا حضرت عثمان پاک نال کیڑا کیڑا محبت تے پیار کرن والا سڑا کیدا کی تیجا عثمان غنی ہے پیارا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہہ چھڑو تیجا عثمان غنی ہے پیارا آقا دا راج دلارا تیجا عثمان غنی ہے پیارا آقا دا راج دلارا مالو زر جیند تو مالو زر جیند تو سب لٹا چھوڑے فیصلہ علی نے سنا چھوڑے آپ نے مال و زر کنج لٹایا جنگ خیبر دعویٰ کیا ہے تیرے تے میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جیڑا جنگ دے لئی ساز و سامان دے لے گا حضرت عثمان غنی پاک آپ کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اونٹ سامان دے نال لدیا میری طرف قبول فرماؤ میری طرف قبول فرماؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا آپ سرکار نے پھر فرمایا کون ہے جنگ دے لئی جو اسلحہ مال و زر دے حضرت عثمان غنی پاک کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اور اونٹ ساز و سامان دے لدیا میری طرف قبول فرماؤ آپ سرکار نے قبول فرمایا پھر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کون ہے جنگ دے لئی جڑا ساز و سامان دین والا حضرت عثمان غنی پاک تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوئے عرض کر دینے سونیا 100 اور اونٹ ساز و سامان دے نال لدیا میری طرف قبول فرماؤ میری طرف قبول فرماؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اتھے اعلان فرمایا فرمایا اے لوگوں میرا عثمان او ہے جڑا جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عثمان جنت دا ساتھی ہے میرا عثمان جنتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی ہے جس دے ذریعے اللہ نے اسلام نو پاور و طاقت عطا کی ہے آپ نے سب تو زیادہ مال جائیداد دولت آپ نے اسلام تے خرچ کی ہے کتھے کو میں خرید کے دے رہے ہیں کتھے باغ لے کے دے رہے ہیں سب تو زیادہ غلام بھی آپ آزاد کرائے نے جتھے ویک دے سن غلام ہوندہ سی او تو خرید کے آپ آزاد کر دیں دے سن کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لوگ عثمان غنی سخاوت کتنی ہے مکہ دے اندر ایک تاجر ہے آ کے بیٹھا بیمار ہو گیا حکیم دے کول آ گیا حکیم نے نبض چیک کی تھی حکیم نے کہیں کر شہد لے کے آ شہد لے کے آویں گا پھر تیری دوائی بڑھے گی انہیں کہا میں نے شہد کتھوں ملے گا انہیں کہا فلاں مقام تم ایک قافلہ گزر رہی ہے اتھے چلے جا اس قافلے والا کل شہد ہے تنو شہد مل جائے گا او غلام دوڑ دا مریض جس وقت اتھے رکیا دیکھا قافلہ آ رہا ہے قافلے والا نے پوچھتا میں نے شہد چاہیے حضرت عثمان غنی پاک اگے اگے سن آپ نے فرمایا تنو شہد چاہیے جی میں نے شہد چاہیے آپ نے اپنے غلام نو حکم فرمایا انج کر انو شہد دے دیو جدو آپ نے حکم فرمایا شہد دے دیو وہ قریب ہویا شہد دے دیو غلام بھی رک گیا او بھی رک گیا آپ نے فرمایا وہ شہد نہیں دیتا عرض کر دینے سونیا دے کول برتن نہیں ہے آپ نے فرمایا اپنے کول شہد کس چیز دے اندر ہے حضور گھڑے دے اندر ہے آپ نے فرمایا گھڑائی دے چھڑ حضور گھڑائی دے چھڑ پھر رک گیا اجے گھڑا دیتا نہیں آپ نے دیکھیا فرمایا گھڑا شہد دیتا نہیں عرض کر دینے سونیا جیسے اونٹتے ہیں ایک اس سیر در گھڑا ہے ایک اس سیر در گھڑا ہے ایک دے دیواں گا دوسرا اٹھتے ٹیک نہیں سکنا آپ نے فرمایا انج کر دونے دے چھڑ انج کر دونے دے چھڑ انہیں دونے دیتے نہیں پھر رک گیا آپ نے فرمایا تنو کیا سیدھوں میں گھڑے دے چھڑ عرض کردہ سونیا ایدے کل طاقت نہیں پاور نہیں تو میں گھڑے ٹک سکے آپ نے فرمایا اونٹ دے چھڑ ذرا ہاتھ چوکے سبحان اللہ
آپ نے فرمایا انج کر اونٹ ہی دے چھڑ، آپ نے فرمایا اونٹ ہی دے چھڑ، آپ نے فرمایا اونٹ ہی دے چھڑ اور تو بھی نال چلا جا۔ جب غلام او بھی نال جا رہا، کچھ دور جا کے واپس آ گیا، آپ نے فرمایا کی ہویا ہی؟ عرض کردہ سونیا تسا مینوں بھی حکم فرمایا سی جا تو بھی نال چلا جا، مینوں تی آزادی مل گئی سی۔ آپ نے فرمایا تو غلام سی، آزاد ہو گیا سی، چلا جاندا۔ عرض کردہ سونیا میں چلا جاندا، مینوں اور کوئی آقا مل جاندا، پر تواڈے ورگا کتھوں ملنا سی؟ میں کیا اے عثمان غنی نے آپ دیے سخاوت ہے، آپ دیے سخاوت ہے۔ دوستہ بڑے مختصر کر کے میں ایک کہنا چاہنا، آپ دی شہادت جڑی شہادت کی ہے سادہ ایمان عقیدہ بھی یہی ہے، تیجا عثمان غنی پیارا، ہاتھ چوکے یار، آپ دی شہادت پڑھن لگے ہم، تیجا عثمان غنی ہے پیارا، آقا دا راج دلارا، آقا دا راج دلارا، مال و زر جند تو سب لٹا چھوڑے، مال و زر جند تو سب لٹا چھوڑے، اے فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے۔ حضرت علی پاک دے امام نے ایک دفعہ آپ بھی پڑھ لو رل کے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے، جڑا جڑا مولا علی پاک دے فیصلے تے راضی ہے وہی پڑھے گا، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، جو امام علی ہے دردا، بیعت کر کے علی نے ڈسا چھوڑے، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑے۔ یکم محرم نو حضرت عمر پاک دی شہادت دن آپ دی بھی دوڑے ہر عقیدہ پڑھ لئیے، دوجا عمر فاروق ہے آیا، جندہ عقیدہ ایمان ہے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر پاک نے وہی میرے نال پڑھے گا، دوجا عمر فاروق ہے آیا، جائے آ کے کافرنوں تڑ پایا، دوجا عمر فاروق ہے آیا، جائے کافرنوں تڑ پایا، آ کے کعبے دا در جائے کھلا چھوڑیا، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑیا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لو، تیجا عثمان غنی ہے آیا، تیجا عثمان غنی ہے پیارا، آقا دا راج دلارا، مال و زر جند تو سب لٹا چھوڑیا، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑیا، فیصلہ اے علی نے سنا چھوڑیا۔ دوستہ توجہ کری، تیرے تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا جند شہید ہویا قیامت والے دن انجی ہی اٹھایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کنج میرے نبی نے فرمایا کوئی بدر دے اندر شہید ہویا قیامت والے دن بدر ہی اٹھایا جائے گا، بدر دی مٹھی گواہی دے گی، بدر دی مٹھی اعلان کرے گی، کوئی احد دے اندر شہید ہویا اتھو اٹھایا جائے گا، اس مقام جندی شہید ہویا جی اٹھایا جائے گا، کوئی خندق کے شہید ہویا اتھو اٹھایا جائے گا، کربلا دے اندر جڑا شہید ہویا انجی اٹھایا جائے گا، نماز دے اندر فوت ہویا شہید ہویا انجی اٹھایا جائے گا، قرآن دی تلاوت کر دیا شہید ہویا انجی اٹھایا جائے گا، جندی جڑا فوت ہویا شہید ہویا میرے تیرے نبی نے فرمایا انجی اٹھایا جائے۔ میں کیا قربان جاواں کربلا والا تو بھی، کربلا والا تو بھی قربان جائیے، کل بروز محشر کربلا والے کربلا دی اعلان تو اٹھائے جان گے، کربلا والے اٹھن اعلان ہوئے گا اتھو اٹھائے جان گے، قرآن
دی تلاوت کرن والا اتھوں اٹھایا جائے گا. میں کیا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک دین دے نام تو قربان ہو گئے, اپنے دین دے اپنے نانے دی نام تو قربان ہو گئے, اپنی جانا قربان کر دیتیاں, سر سجدے دے اندر ہے, گردن کٹا دیتی. میں کیا آپ تو بھی قربان جائیے, حضرت امام علی مقام امام حسین پاک تو بھی قربان جائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی آپ دے داماد حضرت سیدنا عثمان غنی تو بھی قربان جائیے. آپ قرآن دی تلاوت کر دیاں, آپ شہید ہوئے نے, کل قیامت والے دن آپ قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جان گے. کوئی نمازی نماز پڑھ دیا اٹھایا جائے گا, نماز دے اندر فوت ہویا نماز دے اندر اٹھایا جائے گا. کوئی غازی جہاد دے اندر شہید ہویا خندق دے مقام تو اٹھایا جائے گا, کوئی بدر دے مقام تو اٹھایا جائے گا, کوئی احد دے مقام تو اٹھایا جائے گا. جند کوئی فوت ہویا شہید ہویا اٹھایا انجی جائے گا. میں کہ قربان جائے عثمان غنی پاک, تلوار بھی ہے, آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہو, کل بروز محشر قرآن دی تلاوت کر دے اٹھائے جاؤں گے. قرآن دی کیڑی آیت پڑھ دے ہوں گے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس وقت آپ شہید ہوئے سن ایک قرآن دی آیت پڑھ رہے سن اور آپ دا خون قرآن پاک دی اس آیت ہی سی, آپ نے جام شہادت نوش فرمائی ہے. تو برادران محترم 18 ذی الحج نو آپ دی شہادت ہے, یکم محرم نو حضرت عمر پاک دی شہادت ہے, اور 10 محرم نو امام علی مقام امام حسین پاک آپ دی شہادت ہے.